حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں موت کو یاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 3 انعام ضرور دیتا ہے۔ وہ 3 انعام کون کون سے ہیں؟ وہ 3 انعام بتانے سے پہلے میں تمہیں موت کی سختی کا ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کسی کافر نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے عیسیٰ، آپ مجھے مردہ زندہ کر کے یہ یقین دلاؤ، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، مجھے یقین دلاؤ کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، پھر میں کلمہ پڑھ کے عیسائیت قبول کروں گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس قبر پر لے چلو جس قبر کے اندر سے مردہ کھڑا کرنا ہے، مردہ زندہ کرنا ہے۔ یہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لے گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سام کی قبر کے سرحانے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے سام، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے مٹی جھاڑتا ہوا سام قبر سے باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سام کی جو داڑھی تھی، داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے زمانے کے کسی بھی شخص کے سفید بال نہیں تھے؟ اور جب تم مرے تھے اس وقت بھی آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی، آپ کے سر کے بال سفید نہیں تھے، قبر میں یہ سفید کیسے ہو گئے؟ قبر میں سفیدی کیسے آ گئی؟ سام نے کہا یا حضرت، جب آپ نے مجھے پہلی بار پکارا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت کھڑا ہو جا، قبر سے باہر نکلا، اس وقت کسی فرشتے نے مجھے آواز دی کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ میں نے فرشتے کی یہ آواز سنی، سنتے ہی خوف کے مارے، سنتے ہی ڈر کے مارے میری داڑھی سفید ہو گئی کہ کہیں قیامت تو نہیں قائم ہو گئی، کہ قیامت تو نہیں آ گئی، قیامت قائم تو نہیں ہو گئی، کہیں قیامت کے لیے تو مجھے نہیں اٹھایا جا رہا۔ بس اس خوف کی وجہ سے میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں؟ اس نے کہا 4000 سال گزر گئے، 4000 سال گزر چکے ہیں، لیکن موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، موت کی سختی نہیں بھلائی جا سکتی، موت کی سختی 4000 سال بعد بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی قبرستان میں جاتے تو اتنا روتے خون کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں تب تو اتنے نہیں روتے، لیکن جب آپ قبرستان میں آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا ہر شخص مرنے کے بعد افسوس کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد کس چیز کی افسوس کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس بات کی افسوس کرتا ہے کہ وہ توبہ کیوں نہ کر سکا، اور اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو اس چیز کی افسوس کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی موت سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ
ایک فرشتے کو انسان کے پاس بھیجتا ہے، وہ انسان جو 1 سال بعد مرنے والا ہوتا ہے، 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس انسان کے پاس بھیجتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے جاؤ اس کے ہاتھوں سے کیے گئے گناہوں کو اس کے ہاتھوں سے دھلوانے کی کوشش کرو۔ اس نے جو اپنے ہاتھ سے گناہ کیے نا، وہی گناہ اس کے ہاتھوں سے دھلوانے کی کوشش کرو۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے مال کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گنہگار کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے نیک بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے مال کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے، غریبوں کی پہچان نصیب کرتا ہے، انسانیت کی قدر نصیب کرتا ہے۔ وہ پھر دوسروں کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرنا چاہتا ہے پھر وہ دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دکھوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، بیماری جیسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اسے جکڑ لیتی ہیں۔ یہ اس کی زندگی کا آخری سال ہوتا ہے، آخری دن ہوتے ہیں، آخری مہینے ہوتے ہیں، اسے بیماریاں جکڑ لیتی ہیں۔ ادھر سے بیماریوں نے جکڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے اس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب وہ مرتا ہے تو اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے وجود پر گناہوں کا ایک دھبا بھی موجود نہیں ہوتا، وہ پاک و صاف ہو کے مرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی امت کے نوجوانوں کو نصیحتیں کرتے گزری۔ آپ کی ساری زندگی آقا کریم کے نوجوانوں کو نئی زندگی دیتے گزری، زندگیوں میں انقلاب لاتے گزری۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات سے نوازتا ہے، 3 انعام سے نوازتا ہے۔ وہ 3 انعام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے دل کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ انہیں جلد توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ جو انسان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا نمبر 3، وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تیسرا انعام جو ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے، نیک اعمال بنانے میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ رسول کو پسند ہوتے ہیں۔ جوانوں، جب تمہیں آخرت کی فکر ہونے لگے تو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک انعام دیا گیا ہے۔ جب توبہ کی توفیق ملے تو سمجھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ جب تمہارے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے لگے تو پکا یقین کر لینا یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک انعام دیا جا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔